السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کرونا وائرس پچھلے تقریباً ایک سال سے جتنا زیادہ کنفیوژن، جتنے الگ الگ طرح کے خیالات لوگوں میں اس کے بارے میں پھیلے ہیں، شاید ہی کسی چیز کے بارے میں اتنا کنفیوژن کسی کو رہا ہو۔ الگ الگ طرح کے خیالات، کوئی کہتا ہے یہ بیماری ہی نہیں، کوئی کہتا ہے یہ بیماری ہے، ایک آفت ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ دواؤں کو بیچنے کا ایک طریقہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ دنیا میں پاپولیشن کو کم کرنے کی ایک سازش ہے۔ طرح طرح کی باتیں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ خواہ بیماری ہو یا سازش ہو، جو کچھ بھی ہو، کہ اللہ کی طرف سے آزمائش بڑی سخت آئی ہوئی ہے۔ مسجدیں بند ہو گئیں، حرمین شریفین میں تالا لگا، اللہ کے رحمت کے دروازے بند ہو گئے، تو اس بات میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور اس بات سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ آج کل ہم لوگ اللہ کی طرف سے ایک سخت آزمائش میں مبتلا ہیں، خواہ وہ بیماری کی شکل میں ہو یا سازش کی شکل میں۔ جیسا کہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں، جیسا کہ خبریں بتا رہی ہیں، اور ہمیں ان خبروں کو جھٹلانے کا یا صحیح کہنے کا کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے، تو جیسے خبریں بتا رہی ہیں، ملک میں، ہمارے ملک میں خاص طور سے کورونا کی دوسری لہر بہت تیز آئی ہوئی ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ رجوع اللہ کی طرف کیا جائے۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ اس بیماری کی وجہ سے ہم اتنے خوف میں مبتلا ہو جائیں کہ عبادت بھی نہ کر پائیں۔ یقیناً موت سے ڈرنا ایک طبعی بات ہے، لیکن اتنا زیادہ ڈرنا کہ عبادت سے ہی رک جائے، مقصد ہی ہم بھول جائیں، یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم اگر اس بیماری سے یا اس سازش سے بچ سکتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی مدد کے ذریعے سے۔ میں اس چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو میں اصل کہنے یہ آیا ہوں کہ ایک دعا ہے جو آپ تمام حضرات کو پڑھنی چاہیے۔ اس دعا کو دعائے انس کہتے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، جو حضور کے خادم تھے، ان کی دعا ہے۔ اس دعا کے بارے میں یہ ہے کہ جو اس کو پڑھ لے تو اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی مصیبت اسے پکڑ نہیں سکتی، خواہ دشمن کتنا ہی بڑا سخت ہو۔ ایک مرتبہ حجاج ابن یوسف ثقفی جو بڑا ظالم شخص گزرا ہے اور جو عراق کا حاکم تھا، اس نے ایک صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا برا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے بہت سارے سپاہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو پکڑنے کے لیے بھیجے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب دربار میں پیش ہوئے، حاضر ہوئے، تو حجاج نے یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ میرے خلاف بد دعائیں کرتے ہیں، میری برائیاں کرتے ہیں۔ تو حضرت انس نے برملا کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یقیناً تم اس کے حقدار ہو، میرے لیے ضروری اور تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ تم جیسے ظالم شخص کے لیے بد دعا کی جائے۔ تو اس کے جواب میں حجاج نے کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بڑے اطمینان اور بڑے پختہ یقین سے برملا یہ بات کہی کہ اگر تو اپنی بات میں سچا ہوتا کہ تو مجھے قتل کر دے تو میں اللہ کو چھوڑ کر تیری ہی پوجا کرنے لگ جاتا۔ حضور نے مجھے ایک دعا سکھائی ہے کہ اس کو اگر پڑھ لیا جائے تو اس کے بعد کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور میں نے وہ دعا پڑھ لی ہے تو میرا بال باقا نہیں کر سکتا۔ یہ کہنا تھا کہ حجاج بن یوسف نے فوراً حضرت انس کو چھوڑ دیا۔ حضرت انس چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں کے دربار کے لوگوں نے حجاج سے کہا کہ آپ تو ان کی تلاش میں بڑے دنوں سے تھے، جب پا لیا تو پھر کیوں چھوڑ دیا؟ تو حجاج نے کہا کہ جب میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے گفتگو کر رہا تھا تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے کندھے پر دو شیر بیٹھے ہوئے جو میرے اوپر حملہ کرنے کو آ رہے تھے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک پناہ تھی۔ تو وہ جو دعا ہے جس کو دعائے انس کہتے ہیں، وہ آپ تمام حضرات ایک بار ہی کم سے کم پڑھیں، اپنے گھر میں سارے افراد کو پڑھائیں، خود بچوں کو پڑھوائیں جو بچے بول سکتے ہوں، آپ ان سے کہلوائیں، سارے لوگوں کو شیئر کریں۔ اور اس دعا کا اپلیکیشن جو ہے، جو دعا کی PDF فائل ہے، وہ ایک اپلیکیشن میں ہے، اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوا، تمام حضرات ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس کو شیئر کیجئے۔ اور ایک بات میں ضرور کہوں گا، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان سے دھوکہ مت کھائیے۔ کچھ لوگ آپ کو ضرور ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ بیماری نہیں ہے، سازش بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دعا بھی پڑھنے سے روکیں گے آپ کو، اور یہ کہیں گے کہ تم ڈر رہے ہو۔ تو آپ ایسے لوگوں کے دھوکے میں مت آئیے۔ دعا ہمیں مانگنی ہے اللہ سے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ بیماری ہے یا نہیں، لیکن ہمیں یہ ضرور پتہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور ہم اس بیماری کو بیماری کم، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش زیادہ سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے دعا مانگنے میں آپ بالکل گریز مت کیجیے، احتیاط برتیے۔ جو لوگ آپ کو یہ ورغلا رہے ہیں کہ یہ بیماری نہیں ہے یا یہ ایک سازش بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ ایک دو موت یا ایک دو بیماری اگر ان کے گھر میں بھی آ جائے
تو ان کی بھی رائے بدل جائے گی۔ لوگوں کا کچھ نہیں ہے، لوگوں کے نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ اپنا فیصلہ، ہمارے زندگی کے جو فیصلے ہیں وہ اللہ اور رسول کی تعلیم کی روشنی میں ہونے چاہیے۔ وہ عوام کے نظریات کی وجہ سے ہمیں کوئی نظریہ قائم نہیں کرنا ہے۔ عوام کے کہنے سے ہم اپنی رائے نہیں بدل سکتے۔ ہمیں تو اللہ کے فیصلوں کو دیکھنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور رضا کو دیکھنا ہے۔ ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن ہم اللہ کے عذاب سے ضرور ڈرتے ہیں۔